نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل انني هداني ربي کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے یقیناً ہدایت عطا کی ہے۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک چوتھا نشان کیا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے؟ جو رب کا دکھایا ہوا ہے۔ یہاں رب کی ہدایت کو ہی دراصل صراط مستقیم، دیناً قیماً اور ملت ابراہیم کہا گیا، اس لیے کہ ہدایت کی راہ دکھانا، صحیح راستہ بتانا یہ خالق کا ہی کام ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا للہدا، ہدایت دینا ہمارے ذمہ ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ ہدایت کا فلسفہ ہے کیا؟ ہدایت کہتے کس کو ہے؟ راہ دکھانا کہتے کس کو؟ کس کا راستہ اور کون دکھائے اور کیوں دکھائے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم خود نہیں آئے، ہمیں کسی نے بھیجا ہے۔ یہ دنیا خود نہیں بنی، کسی بنانے والے کے بنانے سے بنی ہے۔ تو جس نے یہ بنائی ہے اور جس نے ہمیں بھیجا ہے، وہ اس زمین سے بھی، اس کی ابتدا اور انتہا سے، وہ ہماری ابتدا اور انتہا سے اور ہماری حالت سے، ہماری نفسیات سے بخوبی واقف ہے۔ اس کو زیادہ بہتر طور پر پتہ ہے کہ ہمیں اس زمین پر کس طرح رہنا چاہیے، کیا چیز ہمارے حق میں اچھی ہے اور کیا بری ہے۔ تو دین کی رہنمائی، رب کے راستے کی رہنمائی، سیدھے راستے کی رہنمائی دراصل یہی ہے کہ بنانے والے کی نظر میں جو چیز زیادہ درست اور فائدہ مند ہے ہمارے لیے، وہی اس نے ہمیں عطا کی ہے، دین اسلام یا ملت ابراہیم کے نام سے۔ جس نے ہم کو بنایا نہیں، جو ہماری ضرورت سمجھتا نہیں، وہ ہماری رہنمائی بھلا کہاں سے کر سکتا ہے؟ انسان تو اپنے بھی ماضی مستقبل کے بارے میں پوری طرح نہیں جانتا، نہیں واقف۔ ہم اپنے بدلتے ہوئے مزاج کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کل اس وقت آپ کا موڈ کیسا ہوگا؟ نہیں بتا سکتے۔ تو جب ہم کل کے بارے میں ٹوٹلی اندھیرے میں ہیں تو ہم ایک دوسرے کی رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جس کی اپنی آنکھیں نہیں دیکھتی، وہ دوسروں کو راہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ آپ امیجن کیجئے کہ کل ایک سیاہ رات ہے، کیونکہ ہمیں کچھ پتا جو نہیں، ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے رہا کہ کل کیا ہوگا۔ نہیں، کل کو آپ رات سے تشبیہ دیں، مکمل ڈارکنیس سے، ہے یا نہیں؟ کیونکہ کچھ خبر نہیں ہمیں کل کیا ہونے والا ہے، کچھ نہیں دکھائی دیتا ہم کو کل کے بارے میں۔ جب کچھ پتا نہیں اور ہم آنکھیں کھولتے اور مکمل ڈارکنیس ہے، تو ہم کسی کو راستہ کہاں سے بتا سکتے؟ ہم کسی کو راہ کہاں سے دکھا سکتے ہیں؟ ہمیں ضرورت ہے ایسے میں اس ہستی کی کہ جو ہمیں واقعی ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں منزل تک پہنچا دے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری صلاح و بقا ہو اور دین و دنیا درست ہو، تو پھر ہمیں اپنے خالق ہی کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ ہم کیا کریں، اس دین کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے، اور اس دین کے بنیادی اجزاء کیا ہیں۔ یہ صراط مستقیم اور دیناً قیماً اور ملت ابراہیم کیا چیز ہے؟ پہلی بات تو بتا دی گئی کہ اس میں کوئی شرک نہیں، اللہ کی ذات خالق کے برابر کوئی نہیں کسی بھی اعتبار سے۔ اور دوسری بات، ہماری ساری وفاداریاں، ہماری عبادتیں اور ہماری قربانیاں سب کی سب صرف اس کے لیے ہو جائیں۔ اسی لیے فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سب کا سب اسی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز بنائی اس نے، ہر چیز کا آغاز اسی سے ہوا اور انتہا بھی اسی کی طرف ہوگی۔ ہر چیز
اسی کی تابعداری کر رہی ہے تو مجھے بھی اسی کا فرما بردار بننا ہے. ان صلاتی، صلاۃ جو ہے اگرچہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے کہ عبادت کے سارے طریقے وہ دراصل اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یعنی شرک سے پرہیز میں سب سے پہلی چیز اخلاص، عبادت میں اخلاص، کہ اس دین میں عبادت کا صرف ظاہری ڈھانچہ ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ وہ عبادت اللہ کے لیے ہو. نسکی، میری قربانی، قربانی میں مالی قربانی بھی مراد ہے اور دیگر قربانی بھی، وہ سب کچھ کسی انسان پر احسان جتانے کے لیے یا اس سے صلہ پانے کے لیے نہیں. اور پھر وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت. اب دیکھیے کہ نسکی قربانی میں بھی ایک طرح سے جان جاتی ہے نا، اور مماتی موت میں بھی. اور پھر صلاتی اور محیایا، اللہ کا ذکر جب ہی ہو سکتا ہے جب انسان زندہ ہو. تو خواہ میں زندہ ہوں، خواہ میں فوت ہو جاؤں، خواہ میں کچھ اپنے جسم سے کوئی قربانی کر رہا ہوں یا اپنے مال کی کوئی قربانی کر رہا ہوں یا اپنے وقت کی کوئی قربانی کر رہا ہوں، وہ سب کچھ چھوٹے سے چھوٹے عمل سے لے کر بڑے سے بڑے عمل تک للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا. اب دیکھیے کہ اسی کو دیناً قیماً کہا گیا نا. یہ درست دین ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو. اور یہ یاد رکھیے کہ کسی عبادت میں نہ خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، نہ چاشنی پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی اس کے نتائج انسانی زندگی میں نظر آتے ہیں جب تک کہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہو جاتی. ظاہری طور پر بڑے بڑے کارنامے کر لینے والے جب تک اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص نہیں کرتے، نہ دنیا میں اس کام میں کوئی برکت ہوتی ہے اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی صلہ پائیں گے. دین کے نام پر بڑے بڑے کام کرنے والے اور بڑے بڑے نعرے لگانے والے اور بڑی بڑی بڑائی ظاہر کرنے والے جب تک اس کام کی روح میں رب العالمین کی خوشی اور خوشنودی نہیں چاہیں گے، اس وقت تک وہاں وہ پاس نہیں ہو سکتا، وہاں قبول نہیں ہوگا. ایک شخص سارا دن نماز میں کھڑا رہے، ساری رات سجدے میں پڑا رہے، اپنے مال کا آخری حصہ بھی دے ڈالے، لیکن اگر وہ اللہ کے لیے نہیں تو کچھ بھی نہیں. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذالک امرت، مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا. کس چیز کا حکم دیا گیا؟ شرک نہ کرو. شرک کہاں ہوتا ہے؟ جب ہم نماز دکھاوے کی پڑھتے ہیں، جب ہم قربانی اعلان کر کے کرتے ہیں، جب ہماری ظاہری زندگی میں تو اسلام بہت نظر آتا ہے لیکن ہمارے اندر وہ اترا نہیں ہوتا، تو یہ بھی شرک کی ہی ایک قسم ہے. ریاکاری اور دکھاوا کیا ہے؟ شرک. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی عبادات میں، اپنی قربانیوں میں، اپنی زندگی اور موت کے کسی عمل میں، ابتدا اور انتہا میں کسی بھی طرح کسی دوسرے کو شریک نہ کروں. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں دوسروں کا انتظار کیے بغیر سب سے پہلے سر تسلیم خم کر دوں. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کی کوئی بات پتہ چلتی تو ہم اس انتظار میں رہتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اور کون کر رہا ہے، اوروں نے کر لیا، چلو اب میں بھی کر لیتی، اور اگر اور نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کرتی. ہم اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں بنائے رکھتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں یہ بولتے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے سبمٹ کرنے والا ہوں، میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہوں. آپ دیکھیں کہ کائنات کی ساری چیزیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں بار بار، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے اپنے آپ کو سپرد کیے ہوئے ہیں جو بھی آسمان و زمین میں ہیں. ساری چیزیں کائنات کی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں. اگر ایک میں نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ کا کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. میں اس انتظار میں کیوں ہوں کہ باقی سب اللہ کے فرما بردار بن جائیں
تو ان کو دیکھ کر مجھے بھی حوصلہ آ جائے تو پھر میں بھی بن جاؤں. میں نمونہ پیش کرنے والی اور میں ٹرینڈ سیٹر کیوں نہیں؟ دنیا کے معاملے میں تو ہم ہر چیز کے پائنیئرز کہلانا چاہتے ہیں. یہ کام ہم نے شروع کیا، یہ میرا آئیڈیا تھا، یہ میں نے سب سے پہلے کیا. لیکن دین کے معاملے میں سب سے پیچھے. حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت سب سے زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ ہم آگے بڑھ کر سب سے پہلے اس کی اطاعت کریں. لیکن اس کا یہ شکوہ بجا ہے نا، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کے کرنے کا حق تھا. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. یعنی صرف یہی نہیں کہ للہ رب العالمین، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انا اول المسلمین بھی. یعنی اخلاص کے ساتھ نیکیوں میں جلدی کرنا، نیکیوں میں آگے بڑھنا، دوسروں کا انتظار کیے بغیر تیزی سے اس راستے میں آگے جانا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے اس سے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر دو، کہا میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی تھی؟ توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین. جب دنیا کی بہت بڑی حکومت اور ہر نعمت ان کو مل گئی تو ان کی تمنا کیا تھی کہ یا اللہ میری موت بھی اسلام پر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کیا کہا تھا؟ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. تو بات یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے نا، اس کی قدر اور اس کی بڑائی اس کے دل میں سما جاتی، پھر اس کو دیر نہیں لگتی یہ کہنے میں کہ انا اول المسلمین. اللہ تعالیٰ کوئی نہیں نکلتا تیرے راستے میں نکلوں گا، کوئی نہیں کرنا چاہتا میں کروں گا. میں اس جگہ بھی تیری اطاعت کروں گا جہاں سب لوگ کرتے ہیں، اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں کوئی نہیں کرتا. میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیری اطاعت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں لوگ، اور میں اس جگہ بھی کروں گا جہاں تیرا بننے پر نفرت کا اظہار کرتے ہیں لوگ. کیونکہ ہم تو لوگوں کی نگاہوں کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں نا. کوئی اچھائی کو اپریشیٹ کرے تو ہم آگے بڑھتے ہیں، کوئی ڈسکریج کرے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم تو کسی کی وجہ سے اور کسی کی خاطر اچھے بن جاتے ہیں، اور جب وہ خاطر اور وجہ ہٹ جاتی ہے تو ہم واپس اپنی جگہ پلٹ آتے ہیں. تو ہم نے اپنے عمل کو لوگوں کے تابع کیوں کر رکھا ہے؟ قل کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربن، کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ وہو رب کل شیء، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. اسے چھوڑ کر میں کسی اور چیز کے ساتھ وفاداری کا اظہار کروں؟ ہر چیز کا خالق، مالک اور رازق وہ ہے. میرا بھی خالق، مالک اور رازق وہی ہے. جب پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے تو میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ اصل بات یہ ہے کہ باقی کائنات کے لیے تو سرتابی کی مجال ہی نہیں، اس کے پاس تو اختیار ہی نہیں. اختیار تو ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ کو اپنا رب مانے یا نہ مانے. آپ کے اوپر کسی نے جبر تو نہیں کیا کہ آپ ضرور اس کو رب مانے، نہیں ہے نا ایسا، اپنی خوشی سے مانے ہوئے. تو یہاں چونکہ ہمیں چوائس دی گئی، اس لیے ہمارے لیے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم یہ نہ مانیں، لیکن ایسا کوئی احمق ہی کر سکتا ہے. جو عقل مند ہو وہ تو ضرور یہ کہے گا کہ میں اپنے رب کے سوا کسی اور کو رب کیسے مان لوں، حالانکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے. وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے. ہر شخص کی کمائی کی ذمہ داری اسی پر ہوگی. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا.
اگر کوئی اچھا کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور اگر کوئی غلط کرے گا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی پر پڑے گی، کوئی دوسرا ذمہ داری قبول نہ کرے گا۔ اچھا، دنیا میں کبھی کوئی قبول کرتا ہے آپ کے غلط کام کی ذمہ داری؟ بلکہ الٹا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ کا جی یہ چاہتا ہے کہ کسی کی تو کیا، اپنی بھی کسی پہ ڈال دوں۔ تو جب دنیا میں یہ سب کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو قیامت کے دن کون ہمارا بوجھ اٹھائے گا؟ اصل بات یہ نا کہ یہاں بعض اوقات جب ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے بہت سے محبت کرنے والے آڑے آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، تم یہ مشکل راستہ اختیار نہیں کرو، میرے ہی راستے پر چلو، کوئی نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ میری وجہ سے اس نے ایسا کیا تھا، آپ اس کو کچھ نہ کہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ جو بھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرے گا اس کی ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر وہ تم کو بتائے گا جس چیز میں تم اختلاف کرتے رہے، تمہارے اختلافات کی حقیقت وہ تم پہ وہاں کھول دے گا۔ اور یہاں بھی اختلاف کیا کہ ایک شخص سرنڈر کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہے، لیکن جو ہی اس رستے پہ چلتا ہے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم کی لکیر کھینچی اور پھر اس کو کراس کرنے والی لکیریں کھینچی، دائیں بائیں دو دو، اور فرمایا کہ ہر موڑ پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے، آپ سیدھا جانے لگتے ہیں، وہ آپ کو دوسری طرف لے جانا چاہتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ زیادہ بہتر راستہ ہے۔ اور پھر اس میں کشمکش شروع ہو جاتی، آپ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے۔ ایسے میں جس چیز کو آپ نے حق پہچانا اور اس پر چلتے رہے، تو یہ جتنے بھی اختلاف کرنے والے لوگ ہیں یا غلط چیز کی طرف بلانے والے ہیں، ان سب کے اعمال کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے سامنے کھول دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا معنی جیسا کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، خلیف سے ہے جانشین، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والا، ون آفٹر another، جنریشن آفٹر جنریشن۔ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا۔ انسان سے پہلے یہ زمین جنات کے پاس تھی، پھر انسانوں کو پیدا کیا گیا، پھر انسانوں میں بھی ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن آئی، اور یہ یہاں پر احساس کیوں دلایا جا رہا ہے کہ تم ہمیشہ سے یہاں نہیں تھے، ہمیشہ نہیں رہو گے، تم آئے ہو اور جانا ہے تم کو۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کیے ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے کچھ لوگوں کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں عطا کی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یعنی تمہیں یہ درجات کیوں ملے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو اس معاملے میں جو اس نے دیا ہے تمہیں۔ اس آیت کو ایک تو آپ لیجئے اس کے اصل کانٹیکسٹ میں کہ مکہ میں نازل ہوئی تو قریش کو آخری بار سمجھایا جا رہا ہے، آخری تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ دیکھو اس دنیا میں نمودار ہونے والی تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو، تم سے پہلے یہاں بہت سی قومیں گزری ہیں، اور آگے انشاءاللہ سورۃ الاعراف جو کہ انعام کا پیئر ہے، وہاں آپ دیکھیں گے کہ ان ساری قوموں کا اب تفصیلی ذکر ملے گا جو اہل مکہ سے پہلے زمین پر آباد تھیں۔ فرمایا کہ تمہیں پچھلی قوموں کا جانشین بنایا گیا، اور بعض کو بعض پہ درجے دیے گئے، کوئی قوم کسی اعتبار سے بہت اعلیٰ مقام پر تھی، دوسری کسی اور اعتبار سے، لیکن یہ نعمتیں جو مخصوص قوموں کو ملی یہ سب دراصل ایک آزمائش تھی۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے۔ یعنی دیکھو ان قوموں کا حال جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کس طرح انہوں نے سزا پائی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ساتھ ہی خوشخبری بھی ہے کہ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش اور رحمت کا معاملہ فرمائے گا. اور پھر اگر ہم اس کو اپنے لیے لیں، کیونکہ کوئی بھی آیت صرف اہل مکہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے، تو مراد کیا ہے اس سے؟ اب اپنے آپ کو لیجئے کہ ہم آج اس زمین پر ہیں، کل نہیں تھے، پچھلی سینچری میں ہم یہاں نہیں تھے، اگلی سینچری میں بھی ہم نے یہاں نہیں ہونا. یہ چند سال ہیں جو ہمیں یہاں ملے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہم اپنی اس مہلت کو بڑھا نہیں سکتے. تاریخ کے اس پورے پس منظر میں اگر آپ یوں سمجھے کہ پچھلی 20 سینچریز کو آپ لے لیجئے، ایک قوم آئی، وہ چلی گئی، دوسری آئی، تیسری آئی، آتے 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 آپ کی پلیسمنٹ یہاں ہوئی، اللہ نے آپ کو مثلاً یہاں رکھا. اب ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اپنے وقت پہ چلے جائیں گے، پھر اور قومیں آ جائیں گی اور آ جائیں گی. نہ آپ ہمیشہ سے تھے نہ ہمیشہ رہیں گے. بس جس طرح اور لوگ اپنے اپنے وقت پر آئے، اسی طرح آپ اپنے وقت پر آئے ہوئے ہیں یہاں، اور ایک مہلت ہے آپ کے پاس، ایک وقت ہے. اس میں آپ کا امتحان ہو رہا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، وہ تمہیں آزما رہا ہے. کس معاملے میں؟ اس معاملے میں جو بھی اس نے تم کو دے رکھا ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سب میں دراصل تمہارا امتحان ہے. یہ جتنی بھی سینچریز یا جتنے بھی یہ لوگ گزرے، ان سب کو سورج بھی ملا، زمین بھی ملی، پانی بھی ملا، سبزہ بھی ملا، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملی، نعمتیں ملی، سب کچھ ملا. ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، یہ سب ایسی چیزیں تھی جو سب کو برابر کی ملی. جسمانی قوتیں اور خارجی قوتیں، عقل استعمال کرنے کے، بھاگنے دوڑنے کے کھلے مواقع عطا کیے گئے. پھر سب کا امتحان لیا جا رہا ہے. دور سے دیکھا جا رہا ہے ان ساری نعمتوں کو پا کر کون کیا کر رہا ہے. اور اس میں مختلف لوگوں کو مختلف گریڈز میں رکھا گیا. یعنی اگرچہ بنیادی بیسکس جو تھی وہ سب کے پاس ایکولی تھی، مثلا دن کے 24 گھنٹے سب کو برابر کے ملتے رہے، لیکن تھوڑا بہت فرق ضرور تھا. کسی کے پاس ذہانت زیادہ تھی، کسی کے پاس علم زیادہ تھا، کسی کے پاس حسن زیادہ تھا، کوئی جسمانی قوت میں بڑھا ہوا تھا. تو کسی بھی سوسائٹی کے اندر سب لوگ ایک قد نہیں رکھتے، سب کی ایک ہائٹ نہیں ہوتی، سب کا ایک رنگ نہیں ہوتا، سب کی مالی حالت برابر نہیں ہوتی، سب کا مینٹل لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن یہ اونچ نیچ جو ہے انسان کے امتحان کے لیے ہے کہ کون کس نعمت کو پا کر کرتا کیا ہے. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، کوئی عقل مند ہے تو کوئی بے وقوف ہے، کسی میں کام کرنے کی قوت زیادہ ہے تو کسی میں کم ہے، کوئی جسمانی اعتبار سے بہت صحت مند ہے اور کوئی جسمانی اعتبار سے معذور اور بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اب امتحان کیا ہے کہ امیر مال پا کر مال میں کرتا کیا ہے، غریب غربت میں کس طرح جیتا ہے، صبر کے ساتھ یا جزا فضا کے ساتھ، یا پھر غلط اور حرام کام شروع کر دیتا ہے. عالم اپنے علم کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. جاہل اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہے. عقل مند اپنی عقل کا، ذہانت کا استعمال کہاں کر رہا ہے. بے وقوف اپنی بے وقوفی پر کتنا صابر ہے. جس کو اللہ نے کام کی قوت زیادہ دی ہے وہ اس قوت کو کس کام میں لگا رہا ہے، اچھے میں یا برے میں. اور اسی طرح باقی نعمتیں بھی. اللہ نے تمہیں دوسری قوموں کے بعد اب بسایا، جینے کا موقع دیا، وسائل عطا کیے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، لیکن ہر آنے والا یہی سمجھ لیتا ہے کہ شاید وہ یہاں ہمیشہ رہے گا. یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو دنیا میں آنے والوں کو اور خصوصاً نعمتیں اور اقتدار ملنے والوں کو لاحق ہو جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اتھارٹی ہم کو مل گئی ہے یا مال مل گیا ہے یا کوئی قابلیت مل گئی ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس رہے گی. حالانکہ جو کچھ انسان کو ملا ہے وقتی بھی ہے، آزمائش کے طور پر ہے، انعام کے طور پر نہیں. جنت میں جو ملے گا وہ انعام کے طور پر ہوگا. اور جو شخص یہ یاد رکھے کہ اس کا حساب جلدی ہونے والا ہے تو پھر
ایسا شخص کبھی بھی تکبر میں مبتلا نہیں ہو سکتا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. ان آیات کو پڑھ کر دین کا کیا نقشہ سامنے آتا ہے، کیونکہ پیچھے اب تک جتنے بھی لفظ آپ نے دین کے لیے، صراط مستقیم وغیرہ کے لیے پڑھے، وہ سب یہاں اکٹھے ہو گئے. اینڈ آف سورۃ الانعام جو ہے یہ ہمیں ایک دین کا واضح نقشہ دیتا ہے. دین جو ہے وہ شروع سے ایک ہی رہا ہے اور بالکل سیدھی صاف شاہراہ ہے. کوئی اس میں پگڈنڈیاں نہیں، کجی نہیں، انحراف نہیں. دیناً قیماً ہے، ملت ابراہیم ہے، جس میں نہ شرک ہے نہ تکبر ہے، بلکہ عاجزی ہی عاجزی ہے. اور اول المسلمین کی تمنا ہے، آگے بڑھ کر اطاعت کروں. اخلاص ہے، جس میں پرسنل لیول پر کوئی ریاکاری نہیں، نہ نماز میں، نہ قربانی میں، نہ جسمانی عبادات میں، نہ مالی عبادات میں. یہ پوری ایک سمری بن جاتی ہے نا. پچھلی جو کچھ آپ تفصیلات پڑھتے رہے ان کا ایک پورا کمپیکٹ سا نقشہ سامنے آتا ہے. دین کوئی سیلف ڈیفائنڈ چیز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ کام کر لیں اور ان کو دین کا نام دے دیں، بلکہ وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے. اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. ابراہیم علیہ السلام کو بطور نمونہ یہاں کیوں پیش کیا گیا کہ حنیفاً ان کی ایک صفت یہاں استعمال ہوئی. فوکسڈ تھے، یعنی بہت فوکسڈ تھے اس معاملے میں کہ انہیں کرنا کیا ہے. بہت کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ وہ اپنے رب کی طرف بڑھنے والے تھے، ہر کنفیوژن اور ہر الجھن سے پاک. اچھا، الجھنوں سے پاک انسان کب رہ سکتا ہے؟ جب اطاعت کا مادہ ہوتا ہے. کر لو، کر لیا، حجت بازی نہیں کرتا بنی اسرائیل کی طرح. کیسے، کتنا، کب، جھک جاؤ، جھک گئے. ہمارا سارا زور کس پر ہو گیا؟ کیسے پر. جیسے کمپس ہوتا ہے تو اس کی سوئی ایک خاص سمت کی طرف جاتی ہے. ہم بھی جہاں ہو ہماری سوئی ایک ہی جانب ہو، تبھی سیدھا رستہ ملے گا. میں نے آرٹس جو ہے وہ اسٹڈی کیا ہے اپنی اکیڈمک لائف میں، تو اس میں پرنسپل ایلیمنٹ آف آرٹ تھا لائن. 5 ایلیمنٹس ہوتے ہیں آرٹ کے. تو لائن کی جب ہم نے ڈفرینٹ اقسام پڑھی تو اسٹریٹ لائن تھی، زگ زیگ لائن تھی، کروڈ لائن تھی. تو جو زگ زیگ لائن ہوتی تھی اس کا جو امپیکٹ دیتے تھے تو وہ اکثر بے چینی کا کہا جاتا ہے کہ ذرا اس میں بے چینی. لیکن جو اسٹریٹ لائن ہے وہ بہت سکون کا تاثر دیتی تھی. جب بھی کمرے میں ہم انٹیریئر ڈیزائننگ میں یا فیشن ڈیزائننگ میں، کپڑوں کی ڈیزائننگ میں جب ہم یوز کیا کرتے تھے لائنز، تو اس کا امپیکٹ جو وہی ہوتا تھا کہ یہ سکون دیتا ہے، یہ ایک ٹال ایفیکٹ دیتا ہے. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسٹریٹ لائن کھینچ کے اور صراط مستقیم کی جو بات کی، تو آپ دیکھیں وہ آپ کو بہت پرسکون کر دیتا ہے. کیونکہ ابھی اس سے پہلے یہ جو جتنی بھی حلال حرام کی جو مشرکین مکہ میں جتنی بھی رسومات رائج تھیں، جب میں ان کو پڑھ رہی تھی تو میں کہتی یہ کتنی مشکل ہے کہ یہ یاد رکھو کہ کس کا نر حرام ہے، یا یہ یاد رکھو کہ کس کا مادہ حلال ہے، یا کس کا جو بیبی وہ حلال مردوں کے لیے نہیں. یعنی یہ کتنی کمپلیکسٹی ہے، اور انسان کی ساری انرجیز ہیں وہ یہی یاد رکھنے اور انہی کو فالو کرنے میں گزر جاتی. جبکہ سچے دین کی مجھے لگ رہا تھا کہ انسان کی چونکہ فطرت بہت سمپل اور اسٹریٹ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین بھی سمپل اور اسٹریٹ ہی پسند کیا ہمارے لیے. اچھا، اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے مشرکین کی بات ہے نا کہ انہوں نے اتنا کمپلیکس دین بنا رکھا تھا. ہماری زندگی بھی بڑی مشکل ہو چکی. اب مثلاً ایک سمپل سی بات ہے کہ ہمارے دین میں برتھ ڈیز اور اس طرح کی بہت سی سیلیبریشنز جو ہیں ان کا کوئی تصور نہیں ہے، اوروں سے ہم نے بورو کی ہیں. بورو اس لیے کی ہے کہ اپنے میں تو تھی نہیں نا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ سال بھر آپ یاد رکھو کون کس دن پیدا ہوا، کتنی مشقت ہے. پھر بھول جاؤ تو پھر تانے سنو، کب فوت ہوئے، کب پیدا ہوئے. پورا ایک کیلنڈر آپ کو سال بھر کا بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اب جس قوم کے پاس کوئی کاغذ ہی نہ ہو، کتاب بھی نہ ہو، اس کو وہ صرف اپنے 10 انگلیوں پہ گننے والے ہوں، تو ان کی توجہ کسی تعمیری کام کی طرف ہوگی نا. ہم تعمیری کام کی طرف بڑھ ہی نہیں پاتے کیونکہ ہم ان جھنجٹوں میں اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ کچھ اور کرنے کی فرصت نہیں ہے ہمیں. یہ جو ہم ہر وقت عذر کرتے ہیں نا، وقت نہیں ہے. اس کی بھی بنیادی وجہ یہی. نماز کا وقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہم نے نماز کا وقت کیوں نہیں؟ دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہاں مصروف ہیں ہم؟ ان لوگوں نے تو اس طرح کی رسمیں ایجاد کر رکھی تھی نا، اور ہم نے کچھ اور چیزیں ایسی ایجاد کر رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہو گئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.